الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو جماعت داہم کے سبق نمبر 8 نام دیو مالی کا خلاصہ کریں گے، جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق جو ہیں یہ 1872 میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے یہ جو ہے MAO کالج علی گڑھ سے میں انہوں نے داخلہ لیا، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی کے جو ہیں یہ شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے جو ہیں ہم جماعت رہے، اور 1894 میں انہوں نے BA کر کے جو ہے حیدرآباد چلے گئے، اور چند سال نہیں پر جو ہے یہ مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض سر انجام دیے۔ کچھ عرصہ جو ہے پھر یہ محکمہ تعلیم کے مختلف عہدوں پر جو ہے انہوں نے کام کیا، ملازمت اختیار کی، اور اس کے بعد یہ جامعہ عثمانیہ میں جو ہے صدر شعبہ اردو بھی رہے، اور 1949 میں یہ پاکستان میں آ گئے، اور یہاں پر جو ہے 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے جو ہیں یہ صدر رہے، اور ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں جو ہیں وہ عطا کی۔ تو مولانا عبدالحق جو ہیں یہ ایک بلند محقق و نقاد، ماہر لغت نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی میں جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی تھی۔ پوری زندگی انہوں نے اردو کو پاکستان کی سرکاری دفتری اور ذریعہ تعلیم زبان بنانے کے لیے جو ہے کام میں لگے رہے، اسی کوشش میں جو ہے لگے رہے، اور ان کا جو ایک مقصد تھا کہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی زندگی میں جو ہے ممکن نہ ہو سکا۔ البتہ کراچی میں اردو کالج جو ہے وہ ضرور قائم ہوا۔ تو یہ اردو کے بہت بڑے محسن تھے، اور انہی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر جو ہے انہیں بابائے اردو کا لقب بھی ملا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت بھی تیار کی، لیکن ان کا سب سے جو خوبصورت کام ہے یا مشہور کام وہ ان کے خاکے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ان کی اہم تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو سبق ہے نام دیو مالی، یہ ان کی تصنیف چند ہم اثر سے ہی لیا گیا ہے، جس میں مصنف بابائے اردو مولوی عبدالحق جو ہیں انہوں نے نام دیو مالی کے کردار کو موضوع بنا کر محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ کام سے لگن اور حسن خلق ہی انسانیت کی جو ہے وہ اصل معراج ہے۔ تو نام دیو مالی جو ہیں وہ مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں ایک مالی تھا، اور مصنف جو ہیں کیونکہ وہ اور وہاں پہ مالی تھا اور ایک نیچ ذات سے مطلب یہ تعلق رکھتا تھا۔ نیچ ذات مطلب ڈھیر ذات ہوتی ہے نچلے طبقے کی، تو یہ اس ذات سے تعلق رکھتا تھا، مگر سچائی، نیکی اور حسن اخلاق کا خوبصورت مجسمہ تھا یہ شخص۔ تو مقبرے کے باغ میں مصنف کی جو ہے وہ مقبرے کا جو باغ تھا وہ اس کی زیر نگرانی ہی تھا، اور مصنف کو جو رہنے کا مکان تھا وہ اس کے باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ تو بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا جو کام تھا وہ نام دیو مالی کے سپرد کیا گیا۔ تو مصنف اپنے کمرے میں موجود کھڑکی سے نام دیو کے کام کو دیکھتا رہتا تھا، مطلب یہاں پہ مصنف نے جو ہے نام دیو مالی کو خود جو ہے وہ اکثر کھڑکی سے کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ تو نام دیو جو ہے وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتا، ایک ایک پودے کو جو وہ ہے وہ پانی ڈالتا، اس کی جو کیاریاں ہیں اس کو درست کرتا، اور مڑ مڑ کر جو ہے وہ پودے کو خوب اچھی طرح سے دیکھتا، اور بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا تھا، اور بڑی ہی دلچسپی سے جو وہ ہے اپنا کام کرتا تھا۔ تو
اکثر اوقات جو ہے مصنف اپنا کام چھوڑ کر جو ہے وہ نام دیو مالی کو جو ہے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ وہ دیکھتا رہتا، مگر نام دیو جو ہیں ان کو ارد گرد کی سے وہ بالکل بے خبر ہوتے تھے، اپنے کام میں اس طرح مگن کہ وہ پیڑ پودوں کی نگہداشت کرنا جو ہے وہ ایسے تھا جیسے کہ اپنی اولاد کی کرنا ہو۔ وہ پیڑ پودوں کو اپنی اولاد سمجھتے تھے، اور پودوں کو تو وہ مطلب اتنا اس کو پانی دینا، اس کو سینچنا مضبوط اور سرسبز دیکھ کر جو ہے مطلب وہ اس کو خدمت میں لگے رہتے۔ جب دیکھتے تھے پودا بہت زیادہ صحت مند ہے اور سرسبز ہے تو مضبوط ہے، تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ تو اگر کسی پودے کو مطلب کیڑا لگ جاتا تو وہ فکر کے ساتھ مطلب اس کی دوائیں منگواتا، ہزار جتن کرتا، جب تک وہ پودا بالکل تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا، مطلب اسے کہیں بھی سکون نہ ملتا جب تک کہ وہ پودا بالکل ہرا بھرا یا تندرست نہ ہو جاتا۔ نام دیو کو جو ہے جڑی بوٹیوں کی بھی بہت زیادہ شناخت تھی، اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے ہی وہ بچوں کا علاج کرتا تھا، مطلب باغ کی دیکھ بھال کرتے کرتے اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان ہو گئی تھی، اور وہ ان سے جو ہے بچوں کا علاج کرتا تھا، اور دور دور سے لوگ جو ہیں آتے اور اپنے بچوں کا جو ہے اس سے علاج کرواتے، اور وہ ہمیشہ جو ہے ان کا مفت میں علاج کیا کرتا تھا۔ تو باغ کے جو دروغہ تھا وہ عبدالرحیم فینسی، وہ اپنی جو ہے مستدی سے جو ہے اکثر مالیوں کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے جو ہے ان سے کام کرواتے تھے، اور ذرا سی ڈھیل ملنے پر وہ جو مالی ہیں وہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے اور جو ہے سگریٹ پینا شروع کر دیا، سائے میں لیٹ جاتے تھے۔ مگر جو نام دیو ہیں وہ کبھی کچھ نہ کہتے، مطلب ان کو کچھ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ ہر وقت اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے، بڑی خوبی سے کرتے تھے، تو انہیں کبھی بھی ڈانٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اور نہ انہوں نے کبھی تعریف کی خواہش یا صلے کی پرواہ کی تھی کہ مجھے تعریف اپنی چاہیے یا کوئی صلے کی پرواہ کی، وہ بغیر کسی صلے کے کام کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط سالی کے دوران مطلب قحط پڑ گیا اور باغ پر جو ہے آفت ٹوٹ پڑی، مطلب پانی کی قلت ہو گئی، کہیں بھی پانی جو ہے میسر نہ تھا، اور پودے جو ہے وہ مرجھا گئے، اور نام دیو کا جو چمن تھا وہ مطلب ہرا بھرا تھا، سب کے جو باغ تھے وہ مرجھا گئے، سڑ گئے، گل گئے، لیکن جو نام دیو کا باغ تھا وہ بالکل ہرا بھرا تھا۔ وہ دور دراز مطلب دور دور سے جا کر ایک ایک گھڑا جو ہے گندلے پانی کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور پودوں کو سینچتا تھا۔ اس بے مثال کارکردگی پر مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اولاد کی پرورش پر کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کہ مطلب وہ پودوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کو سینچتے تھے، ان کو پانی دیتے تھے، کہ قحط کے دنوں میں بھی وہ دور دراز سے گندلا پانی جو ہے گھڑے میں بھر بھر کر لا کر پودوں کو ان کی آبیاری کرتے تھے۔ تو ایک روز اپنے کام میں وہ بہت زیادہ مگن تھا، بہت زیادہ مصروف تھا کہ اچانک جو ہے شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا، سب مالی جو ہیں وہ چھپ گئے، مگر جو نام دیو ہیں اپنے کام میں اس قدر وہ مصروف تھا، مگن تھا کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ موت جو ہے اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ تو مکھیوں نے غریب کو اتنا کاٹا کہ وہ بالکل بے دم ہو گیا۔ نام دیو کام کی دھن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، مطلب مکھیوں نے اسے اتنا زیادہ کاٹا کہ وہ فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو نام دیو بالکل سادہ مزاج، بھولا بالا، عاجز مزاج اور خوش اخلاق، ہمدرد اور کام کا دھنی جو ہے وہ تھا، اور فخر، غرور، حسد، جلاپا، بیر، دشمنی کا اسے جو ہے علم ہی نہ تھا کہ یہ سب چیزیں بھی کچھ ہوتی ہیں۔ انسانوں اور جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا، مخلوق خدا کی اسی خدمت میں انسان کی عظمت ہوتی ہے۔ ہر شخص میں جو ہے قدرت نے کوئی نہ کوئی خوبی جو ہے یا صلاحیت جو ہے وہ رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانا ہی اصل نیکی اور بڑائی ہے۔ تو محنت، لگن، توجہ، محبت، شفقت، خوش اخلاقی، خوش مزاجی اور سچائی، یہ ایسے اوصاف ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جو انسان کو بلند تر مقام عطا کرتے ہیں، اور ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی خوبی یا صلاحیت ضرور رکھی ہوتی ہے، اور اس خوبی اور صلاحیت اور اہلیت کو ہی درجہ کمال تک پہنچانا جو ہوتا ہے یہ اصل نیکی ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو خلاصہ ہے نام دیو مالی کا وہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہوم ورک میں آپ نے جو ہے اس سبق کا
خلاصہ کرنا ہوگا آج کی تاریخ لکھ کے نیٹ کلین صفائی کے ساتھ آپ نے جو اس سبق کا خلاصہ ہوم ورک میں کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔